بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج ہمارا لیول 3 کے سبق نمبر 7 کا پارٹ 2 ہے۔ آج کے سبق میں ہم افعال ناقصہ، جس کو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، میں نے عرض کیا تھا کہ عربی میں فعل دو طرح کا ہے۔ ایک فعل لازم جو فاعل پر ہی پورا ہو جاتا ہے، دوسرا فعل متعدی جو فاعل سبجیکٹ کے ساتھ آبجیکٹ کو بھی چاہتا ہے۔ لیکن عربی گرامر میں فعل لازم کی ایک ایسی قسم ہے جو اکیلی فاعل سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ اسے فاعل کی صفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل ناقص کو ہم نے پچھلے سبق میں سمجھا بھی پڑھا بھی، لیکن آج کے سبق میں اس کی مختلف شکلیں اور مختلف انداز میں قرآن پاک میں آنے کا طریقہ، ان کی پہچان، ان کا ترجمہ اگر ہم اسے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر جس شکل میں بھی فعل ناقص قرآن پاک میں آئے گا ہمارے لیے سمجھ کے ترجمہ کرنا آسان ہوگا، اور اس کے ضمن میں تقریباً 1612 الفاظ ہم سمجھ جائیں گے۔ تو پوری توجہ سے آج کے سبق کو تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے ناقص کے بعد آنے والے دو لفظ، ان میں پہلا لفظ اس کے اوپر پیش ہوگی جسے فعل ناقص کا اسم کہیں گے، جیسے کان ربک، یہ ربک فعل ناقص کا اسم ہے، اور دوسرے لفظ کے آخر میں ایک زبر ہوگی اگر شروع میں الف لام ہے، یا دو زبریں ہوں گی اگر شروع میں الف لام نہیں، جیسے بصیر، تو یہ کانا کی خبر ہے کہ آپ کا رب دیکھنے والا ہے۔ ایسے ہی کان ابوہما صالحا، ابوہما کانا کا اسم ہے، صالحہ اس کی خبر ہے۔ تو ہم نے افعال ناقص پچھلے سبق میں پڑھے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹوٹل 17 ہیں، لیکن قرآن پاک میں 11 بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ کان جس کا ترجمہ ہوا اور تھا کر سکتے ہیں، غل، ایسے ہی عاد، غدا، اصبح، امسا، بات، ما زال، ما بریح، ما دام، لیس۔ آپ ان پر پچھلے سبق میں قرآن پاک سے مثالیں بھی پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم کچھ خاص پڑھیں گے۔ اگر کانا فعل ناقص اس کے فعل مضارع کے شروع میں لم جازمہ آ جائے، جو نفی کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اگر یہ کانا کے فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کے نون کو حذف کرنا جائز ہے۔ کانا اس کا فعل مضارع ہے یکون، تو اس کے آخر میں جو نون ہے اسے حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے دیکھیں لم یکو، یہ لم یکو اصل میں ہے یکون، لیکن یکونو کے اندر واو بھی ختم ہوئی اور آخر سے نون بھی ختم ہو گیا۔ جیسے لم یکو مغیرا نعمتا، لم یکو وہ نہیں، مغیرا بدلنے والا، غیر یغیر اس کے معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، باب تفعیل ہے اسی سے اس میں فاعل، نعمتا نعمت کو۔ ایسے ہی اگلی مثال لم تکو، اس طرح کا لفظ قرآن پاک میں تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے۔ اصل تھا تکون، واو تو حذف ہوا لم کی وجہ سے، لیکن آخر سے نون کو بھی حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے سورہ مریم آیت نمبر 9، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، کانا یکونو کا معنی تھا بھی ہوتا ہے، اور نہیں تھا تو، یہ فعل مضارع مخاطب ہے، شیئن کچھ بھی، اور تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اگلی مثال مضارع متکلم کی، لم اکو اصل میں تھا اکونو، واو بھی ختم ہوئی اور آخر سے نون بھی ختم ہوا، لم اکو نہیں تھا میں، بغیہ بدکار، یعنی بی بی مریم کا کہنا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بدکار نہیں تھی۔ ایسے جمع متکلم دیکھیں لم نکو، اس طرح کا لفظ قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے۔ یہ اصل تھا نکون، واو بھی ختم ہوا آخر سے نون بھی ختم ہوا، لم نکو نہیں تھے ہم، من المصلین نماز پڑھنے والوں میں سے۔ کہتے ہیں لم یکن کے بعد ملا کر پڑھنا ہو تو، یعنی فعل ناقص کے بعد ایسا لفظ ہو جس پر الف لام ہو تو اسے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں فعل مضارع کے آخر سے نون کو نہیں ختم کریں گے، چاہے اس پر لم ہی کیوں نہ داخل ہو، جیسے لم یکن الذین۔ ایسے ہی کانا فعل ناقص کی چند ایک مختلف صیغوں کے ساتھ مثالیں آپ دیکھیں۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وَكَانُوا کانا کی جمع ہے کانو ماضی سے،
اور وہ تھے ینحتون، نحت ینحت اس کا معنی ہوتا ہے تراشنا، اور وہ تراشتے تھے من الجبال پہاڑوں سے، بیوتا، بیوت بیت کی جمع ہے گھروں کو۔ ایسے ہی سورہ شعراء کی آیت نمبر 4، ظل، یہ بھی افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے، اسی سے واحد مؤنث ظلت، فظلت پس ہو جائیں گی، اعناقہم، یہ عنق کی جمع ہے اعناق، ان کی گردنیں، لہا اس کے لیے، خاضعین، خاضع خضوع سے ہے جھکی ہوئی، پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہو جائیں گی۔ ایسے ہی افعال ناقصہ میں ہم نے ایک پڑھا تھا غدا، اسی سے امر ہے اغدو، غدا یغدو ہے تو امر آئے گا اغدو، پھر اس امر سے جمع ہوگا اغدو، تو غدا کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت کوئی کام کرنا، اغدو صبح سویرے چلو، علی حرثکم اپنی کھیتی پر۔ یہ سورہ قلم میں چند نوجوانوں کا واقعہ ہے جن کے والد جب کھیت اور باغ پکتے تو مسکینوں اور غریبوں کو اس وقت جو گرا ہوتا وہ بھی وہ اٹھا لیتے، کچھ نہ کہتا، بعد میں بھی تقسیم کرتا جتنے وہاں پہنچ جاتے۔ لیکن جب وہ فوت ہونے کے قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، بیٹا یوں کرنا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ لیکن بیٹے کہنے لگے والد تو ہمارا عقل سے پیدل تھا، اتنا مال غریبوں پہ خرچ کر دیتا تھا، ہم صبح سویرے نکلیں گے تاکہ کسی مسکین غریب کو پتہ ہی نہ چلے۔ بری سوچ سوچی تو اس پر ہوا کیا، جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی آگ سے اس باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ تو اسی کے اندر ہے وہ آپس میں کہہ رہے ہیں اغدو صبح سویرے چلو، علی حرثکم اپنی کھیتی پر۔ ایسے ہی چند ایک اور، اصبح، یہ بھی آپ نے فعل ناقص پڑھا، اصبح فعل ناقص کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت میں کسی کام کو کرنا، اسی فعل ماضی سے جمع کا صیغہ، فاصبحوا پس ہو گے وہ، صبح کے وقت، یہ اصبح سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہونا، پس ہو گے وہ ظاہرین غالب۔ اس طرح یہ قرآن پاک میں 33 مرتبہ تقریباً استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی افعال ناقصہ میں ایک لفظ پڑھا آپ نے ما زالہ، وہاں زالہ کے اوپر ما داخل ہے، لیکن جب یہ زالہ یہ فعل مضارع ہوگا تو اس کے اوپر لا بھی آ سکتا ہے، وہ بھی فعل ناقص ہے۔ جیسے دیکھیں ولا یزالون، یہ زالہ، ما زالہ کا معنی تو ہمیشہ یا مسلسل، تو اس کا ترجمہ کریں گے اور مسلسل، یقاتلونکم، قاتل یقاتل اس کا معنی لڑنا، اور مسلسل وہ لڑتے رہیں گے کم تم سے، حتی یہاں تک کہ، یردوکم، رد یرد اس کا معنی ہوتا ہے لٹانا، یہاں تک کہ وہ تمہیں لٹا دیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں، یعنی غیر مسلم مسلسل تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے واپس لوٹا دیں اگر اس کی انہیں طاقت ہو۔ ایسے ہی آپ نے افعال ناقصہ میں ایک لفظ پڑھا تھا ما باریحہ، یہ باریحہ ماضی ہے، اگر اس سے مضارع ہو تو اس کے اوپر لا بھی داخل ہوگا تب بھی وہ یہی فعل ناقص ہوگا جس کا معنی بھی ہے مسلسل کسی کام کا ہونا۔ لا ابرہ، مسلسل میں چلتا رہوں گا، لا ابرہ میں مسلسل چلتا رہوں گا، حتی کہ یا یہاں تک کہ، ابلغ میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، او یا امضی میں چلتا رہوں، حقبا ایک زمانہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اس وقت ان کے یہ الفاظ تھے۔ اسی طرح فعل ناقص کانا، اس سے مختلف صیغے اور دیکھیں، جیسے کانا کا ماضی متکلم ہے کنت، وکنت اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیدا گواہ۔ اور آپ نے فعل ناقص ایک اور پڑھا ما دام، ما دام کا معنی بھی ہے جب تک، جب تک ہوا، تو اس سے ما دام ماضی غائب ہے، اس سے اگر ماضی متکلم ہو تو ہوگا ما دمت، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت جب تک میں رہا، فیہم ان میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی قوم پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا۔ ایسے ہی آپ نے ایک لیسا پڑھا افعال ناقصہ میں جس کا معنی بھی ہوتا ہے نہیں ہوا، جیسے لیسا نہیں ہے، علیک آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت، یعنی انہیں ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ عاد، امسا اور باتا صرف ایک ایک بار بطور فعل ناقص یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، جن کی ایک ایک مثال آپ پہلے
پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کانا سے فعل ماضی جیسے ما کانا، یہ فعل ماضی منفی ہے، نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہودی یہودی، ولا نصرانی اور نہ نصرانی، ولکن کان لیکن کان وہ تھے، حنیفم سیدھے، مسلمان، لیکن وہ سیدھے مسلمان تھے، یعنی موحد مسلمان تھے۔ جیسے یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ نہیں، عیسائیوں نے کہا نصرانی تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، مشرکوں نے کہا کہ وہ ہمارے طریقے پہ تھے تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ موحد تھے اور مسلمان تھے۔ اسی طرح کانا سے تثنیہ، کانا وہ دونوں تھے، یأکلانی کھاتے، اکلا یأکل اس سے تثنیہ ہے مضارع، الطعام وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ۔ یہ رد ہے ان لوگوں کا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو خدا کا ایک جز بنایا۔ تو اللہ نے رد کیسے کیا کہ وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہو وہ محتاجگی میں بالکل ڈوبا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ زمین کا بھی محتاج ہے، بارش کا بھی محتاج ہے، سورج کا بھی محتاج ہے، دانے کے اندر کومپل پھوٹنے کا بھی محتاج ہے، اس کے بڑے ہونے میں، پھر سٹا لگنے میں، پھر اس کو اتارنے میں، پھر اس کو گانے میں، پسوانے میں، آٹا گوندنے میں، پکانے میں، توڑنے میں، لقمہ منہ میں ڈالنے میں، چبانے میں، اندر نگلنے میں۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا چونکہ وہ محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہوتا۔ اس سے جمع دیکھیں، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا ہماری نشانیوں پر، وکانوا مسلمین، کانا اس سے جمع کانوا اور وہ تھے مسلمین مسلمان، یعنی بات ماننے والے۔ اسی طرح کانا سے فعل مضارع اسے بھی دیکھیں، حتی تکون، کانا یکون، یکون جب حتی اس کے اندر آتا ہے تو اس کے آخر میں پیش کی جگہ پر زبر آ جاتی ہے، یہ واحد مذکر مخاطب ہے فعل مضارع سے، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں حردن گل جانے والے، یعنی پگھل جانے والے، او تکون یا آپ ہو جائیں من الہالکین ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اسی طرح یہ تو واحد کی مثال ہے، تثنیہ کی دیکھیں، فتکون یہ تکونا نہیں تھا، آخر سے نون ختم ہوا، پس ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے۔ اسی طرح فعل مضارع سے جمع دیکھیں، اینما تکونوا یہ تکونون تھا، آخر سے نون ختم ہوا ہے شرط کے جزم کی وجہ سے، جہاں کہیں بھی تم ہو، یأتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ، جمیعاً سب کے سب کو۔ اسی طرح فعل مضارع ہو اور اس کے اوپر لم جہد ہو، لم جہد داخل ہو اور وہ نون کے ساتھ ہو۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر لم داخل ہو تو آخر سے نون کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور ختم نہیں بھی کیا جا سکتا۔ پہلے ختم ہونے کی مثالیں دیکھیں، اب نون کے ساتھ دیکھیں، وہ تو بہر صورت ختم ہوگی، جیسے واحد کی مثال، لم یکن اہلہ، لم یکن نہ ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام میں حاضر، اس سے تثنیہ، ان لم یکونا اگر نہ ہوں وہ دونوں، رجلین مرد، یعنی اگر دو گواہ مرد نہ ہوں، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہو جائیں گی۔ جمع کی مثال، اولئک وہ لوگ، لم یکونوا نہیں ہیں وہ، معجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں۔ اسی طرح کانا سے فعل امر واحد تثنیہ جمع، تینوں کی مثال دیکھیں، واحد وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى اور جب فیصلہ کرتا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو پس یہ صرف وہ کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن یہ کانا کا امر ہے، ہو جا، فَيَكُونْ یہ فعل مضارع ہے پس وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ کانا سے امر میں تثنیہ قرآن پاک میں بالکل نہیں آیا۔ جمع، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونوا ہو جاؤ تم، قردتن قردتن کی جمع ہے یہ بندر، خاسئین ذلیل پس تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ایسے ہی فعل ناقص کانا اس سے نہیں کیسے آئے گا؟ تینوں کی مثالیں دیکھیں، واحد کی مثال، الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن یہ تکن
لا تکن یہ نہیں ہے، پس نہ ہو جائیں آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ نہیں کی صورت میں تثنیہ قرآن پاک میں بالکل نہیں آیا۔ جمع کی مثال اوفوا الکیل، اوفو اوفا یوفی، اس سے امر ہے پورا کرو تم، الکیل ناپ کو، یہ آگے نہیں جمع ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم، من المخسرین کمی کرنے والوں میں سے۔ اب مزید آپ قرآن پاک کو لے کے بیٹھیں، ایسے ہی فعل ناقص چاہے ماضی کی شکل میں ہو یا مضارع کی، امر کی شکل میں ہو یا نہیں کی، اسے پہچانیں اور پہچان کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔